سر مذہبی ٹھگ کون سے لوگ ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بیٹا آپ کا۔ مشہور افریقن ادیب رائٹر ڈیسمنڈ ٹوٹو کہتے ہیں کہ ہم لوگ افریقہ میں آباد تھے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، ہمارے پاس زرخیز زمینیں تھی، ہمارے پاس معدنیات تھی، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، جنگلات تھے، اچھے طریقے سے ہم روزی روٹی کما رہے تھے، ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ مین وائل جو یورپین پادری ہیں وہ ہمارے ہاں افریقہ میں آئے اور انہوں نے بائبل مقدس بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی، اور آ کر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، اللہ کی کیسے عبادت کی جاتی ہے اور اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ جتنے بھی یورپین پادری تھے انہوں نے آ کر افریقہ میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور آہستہ آہستہ حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ کام کاج کچھ نہیں کرتے تھے، صرف سوتے تھے، اٹھتے تھے، اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں یہ چیز عطا کر دے، اللہ پاک ہمیں یہ چیز عطا کر دے، اور کام کاج کرنا ہم نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ افریقہ کی جتنی بھی زرخیز زمینیں تھیں ان پر یورپین پادریوں کا قبضہ ہو گیا، معدنیات پر پادریوں کا قبضہ ہو گیا، اور جنگلات کے اوپر بھی یورپین پادریوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان یورپین پادریوں نے ہمیں صرف اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا تھا، صرف اللہ سے مانگتے رہو، گھر بیٹھے رہو، محنت آپ نے کچھ نہیں کرنی، صرف اللہ سے مانگنا ہے اور بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ان یورپین مذہبی ٹھگوں نے ہمیں صرف بائبل مقدس دی اور ہماری زرخیز زمینیں بدلے میں انہوں نے ہتھیار لی۔ یعنی ہر مذہب میں مذہبی ٹھگ موجود ہے، ہندوؤں میں بھی مذہبی ٹھگ موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی مذہبی ٹھگ موجود ہیں، یہودیوں میں بھی مذہبی ٹھگ موجود ہیں، مسلمانوں میں بھی مذہبی ٹھگ موجود ہیں۔ عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں